ساتھیوں، پیارے بچوں، دنیا میں بھی جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے، اس کے معالجے کے لیے، اس کے علاج کرنے کے لیے حکیم ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کا بنا بار اپنے سر کے اوپر ڈال لیتا ہے، تو پروردگار اس کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ اس گناہ سے نکلنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے پروردگار عالم نے ایک راستہ بتایا، وہ راستہ توبہ کا راستہ، اور فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں، بڑے سے بڑا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو میں نہ بخشوں، کیونکہ میں تو قادر مطلق ہوں، میری بارگاہ میں کسی کو لب کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ میں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ تو لے کر آئے گا میں سب کو بخش دوں گا، سب کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ گناہ کب معاف کرتا ہے؟ اللہ نے طریقہ کیا بتایا ہے معاف کرنے کا؟ اس طریقے پر انسان اپنے آپ کو لائے تو پروردگار اس کے گناہ کو، اس کی خطا کو معاف کرے۔ آیت کریمہ جو میں نے خطبے کے دوران تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے سچی توبہ۔ اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ کرنی پڑے گی۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اپنے کیے پر نادم ہونے کو، جو میں نے کیا پروردگار اس کو معاف کر دے، آئندہ ایسی خطا، ایسا گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا۔ اور اگر نفس کے تقاضا کرنے پر یا شیطان کے بہکانے پر مجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے گا تو میں پھر توبہ کروں گا۔ اسے کہتے ہیں توبۃ النصوحہ، سچی توبہ، خالص توبہ۔ کیسی خالص توبہ؟ جیسی خالص توبہ حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی سرزد ہو گئی، مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں آئے اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کا نام ابو البابا سے۔ پہلے کھجور کے ستون تھے، لیکن اب جو ستون بنے ہیں سیمنٹ کے، ان پر بھی ابو البابا کا نام مندرج ہے، کیونکہ ابو البابا نے اس ستون سے اپنے آپ کو اس لیے باندھ دیا تھا کہ اس سے خطا سرزد ہو گئی۔ رو رہے تھے، پروردگار سے التجا کر رہے تھے، اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے تھے، پروردگار میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تو میرے گناہ کو معاف نہیں کر دے گا۔ کئی روز تک وہ اس ستون سے بندھے رہے، جب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو معاف فرمایا، اپنے نبی کے پاس کہیں بھیجی کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے، اس کو کھول لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو البابا کی رسیاں کھولی اور ان کو اپنے گلے سے چھیڑا۔ اسے کہتے ہیں توبۃ النصوحہ، اسے کہتے ہیں سچی توبہ، اسے
اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اپنے گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ دوسری جگہ ہے تائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کا محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے۔ تیسری جگہ ہے تم سب خطا کار، اللہ فرماتا ہے کہ تم سب خطا کار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم سب خطا کار ہو، لیکن تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ اسی توبہ کے دن میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ کون رو رہا ہے؟ جس کے روب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، وہ شخص روتا ہوا مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اور رو اس قدر رہا ہے کہ ریش مبارک تر ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اتنے رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عمر کیا ہوا؟ تو اتنے بے قرار ہو رہے ہو، تو اتنے بے تحاشا روئے جا رہے ہو، کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوئے ایک شخص کے رونے نے مجھ کو بھی رلا دیا۔ وہ اس درجہ رو رہا ہے، اتنا بے تحاشا رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ اس کا کہنا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا گناہ بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو اندر بلوایا اور اس سے استفسار کیا، پوچھا اے شخص تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ اس پر کون سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تو اس قدر رو رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا، تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کہ نہیں اے اللہ کے رسول میرا گناہ بہت بڑا ہے، شاید میرا خدا مجھے نہ بخشے۔ آپ نے پوچھا کیا تیرا گناہ زمین آسمان سے بڑا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول ہاں زمین آسمان سے بڑا۔ پھر آپ نے استفسار کیا کیا تیرا گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہے؟ کہا ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ عرش و کرسی سے بھی بڑا تیرا گناہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بڑی ہو ہی نہیں سکتی، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، بہت بڑا۔ آپ سنیں گے تو شاید آپ بھی مجھے معاف نہ کریں۔ کہا تو بیان تو کر تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کس طرح سے کہوں، کس زبان سے کہوں، کس دل سے وہ الفاظ نکالوں؟ میں ایک کفن چور ہوں، میرا پیشہ کفن کو چرا کر بازار میں فروخت کرنا۔ ابھی چند دنوں پہلے انصار میں سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا، میں تو داغ میں تھا ہی، میں چھپ کر قبرستان میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے قبر کو کھولا، اور قبر کھولنے کے بعد لڑکی کا کفن علیحدہ کیا۔ وہ لڑکی بڑی حسین و جمیل تھی، نوجوان تھی، خوبصورت تھی۔ مجھ پر میرے نفس اور شیطان نے غلبہ کر لیا اور میں اس سے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے ہی میں گناہ کر کے فارغ ہوا، اس لڑکی کے اندر سے آواز آئی کہ جا کم وقت تیرا ناش ہو، تو نے مردوں میں مجھے رسوا کر
دیا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، یا تیرا بیڑا غرق ہو، تو برباد ہو، تو نے یہ کیا حد کر دیا؟ بس یہ الفاظ جو میری سماج سے ٹکرائے ہیں اس وقت سے میں اتنا بے قرار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زمین پھٹ جائے تو اس میں سما جائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر اس درجہ مہربان اور شفیق تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رؤوف الرحیم، وہ رؤوف الرحیم نبی بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں نکل جا میرے شہر سے، نکل جا میرے شہر سے، تیرے لیے میرے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسجد نبوی سے باہر نکلوایا، وہ شخص نکلا اور سیدھا جنگل میں پہنچا، اور جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے وہ سجدے میں گر گیا اور جا کر رونے لگا، کہنے لگا پروردگار، مدینے شہر میں تیرے رسول نے مجھ کو نکال دیا، اب بتا میں کہاں جاؤں؟ تیرا گناہگار تیرے در سے بتا کہاں جائے؟ اے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ کئی روز تک روتا رہا، دل گراتا رہا، اللہ سے معافیاں مانگتا رہا۔ جب کئی روز اس کو روتے ہوئے، دل گراتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے گزر گئے، تو ایک روز اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا باری تعالیٰ، اگر تیرے دربار میں میری توبہ قبول ہو گئی ہو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دے، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بھی بڑا ہو گیا ہے تو آسمان سے ایک آگ اتار دے اور میرے اس ناپاک جسم کو جلا کر خاکستر کر۔ یہ اس نے کہنا تھا کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس سے وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ نے شکایتاً اپنے رسول سے کہا کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، مدینہ شہر آپ کا تھا، آپ نے میرے گناہگار کو مدینے سے نکال دیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی کائنات سے اپنے گناہگار کو نکال کر کہاں بھیجوں؟ میری خدائی تو زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، میرا گناہگار میری خدائی سے نکل کر کہاں جائے گا؟ آپ کا تو مدینہ تھا، آپ نے نکال دیا۔ اللہ نے شکایت کی کہ تم اس کی توبہ کو قبول کرتے، تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے دربار میں ندامت کی قدر ہے، تکبر کی لیے کوئی گنجائش نہیں پروردگار عالم کے یہاں۔ ندامت کی قدر ہے، جھکنے کی قدر ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ جو گناہگار اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس پر رحم فرما، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور توبہ کرتا ہے، لیکن بشریت کے تقاضے سے کچھ عرصے کے بعد وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ جانتا تھا اس کا کوئی پروردگار ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی معاوضہ کرنے والا ہے، اس کی کوئی پکڑ کرنے والا ہے، اسی لیے تو مجھ سے توبہ کر رہا ہے، جاؤ گوار ہو میں نے اسے معاف کر۔ اب کچھ عرصہ گزرا، بشریت کے تقاضے کی بنا پر اس سے پھر گناہ سرزد ہو گیا، اب وہ پھر سجدہ ریز ہوا بارگاہ الہی میں، توبہ کرنے لگا۔ اب کی مرتبہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما کر فرما دیا جا جو تیرا دل میں آئے تو کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد اللہ نے اس کے دل کو ایسا بنا دیا کہ اس سے گناہ سرزدی نہ۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کو گناہ کی چھوٹ دے دی اللہ نے، گناہ کی چھوٹ نہیں دی، بلکہ اس کی
طبیعت کو ایسا ڈھال دیا اللہ رب العزت نے کہ اس کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہو گئی اور گناہوں سے وہ متنفر ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سیاہ کار ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ انسان ہے، بشر ہے، بشر میں شر کا مادہ ہوتا ہے تو شر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بشریت کے بنا پر اگر آپ سے گناہ ہو جائے، مجھ سے گناہ ہو جائے تو پروردگار عالم کا وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ دروازہ کب تک کھلا ہوا رہتا ہے؟ جب تک موت کے فرشتے سامنے نہیں آ جاتے، اس وقت تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ پروردگار عالم کھلا رکھتا ہے، چاہے تو اپنے گناہوں پر نازل ہو کر توبہ کر لے، اور نہ چاہے تو بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، اور اگر بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ آپ جانتے ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا